اللهم صل على محمد وآل محمد. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی تعلیم کردہ دعا کہ جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت فضہ نے ایک روز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ جمعے کا دن ہے. جناب سیدہ ایک تشت میں پانی لیے ہوئے، ایک برتن میں پانی لیے ہوئے کچھ کلام کی تلاوت کر رہی ہیں اور اس پانی پر دم کر دیتی ہیں. جب بی بی تلاوت سے فارغ ہوئیں تو حضرت فضہ نے پوچھا کہ بی بی آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ نے اس پر کیا پڑھا ہے؟ تو اس وقت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے اس دعا کا ذکر کیا کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے. یہ دعا 40 حاجات کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی مسئلے میں یہ کام آنے والی دعا ہے. یہ دعا آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تب بھی مل جائے گی، یوٹیوب پہ نام لے کے سرچ کریں گے تب بھی مل جائے گی. اس دعا کو روز جمعہ تلاوت کرنا ہے، پاک پانی پہ تلاوت کرنا ہے. اور پاک پانی پہ تلاوت کرنے کے بعد اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ جناب سیدہ اس روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ فضہ میں نے اس پانی پر قرآن مجید کی 40 آیات کی تلاوت کی ہے جو کتابوں میں چہل کلید کے نام سے مل جاتی ہے. چہل کلید یعنی کہ 40 چابیاں، 40 حاجات. بی بی فرماتی ہیں کہ روز جمعہ جو شخص اس چہل کلید کو پانی پر دم کر کے اس پانی کو ایسے شخص کو پلائے کہ جس کا 50 سال سے بخت بند ہو چکا ہو، جس کے معاملات پہ نحوستیں چھائی ہوئی ہوں، جس کے معاملات لوگوں کی نظروں کی زد میں آنے کی وجہ سے تہو بالا ہو گئے ہوں، ایسے شخص کا بھی پروردگار بخت کھول دے گا. مثال کے طور پہ ہماری ایسی مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، مائیں جو پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، خدا نخواستہ کوئی ایسی خاتون ہے جو 50 سال کی ہو چکی ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ اس عمل کو روز جمعہ انجام دے، اس پانی کو پیے تو یہ پانی کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعلیم کردہ دعا، اور پھر اس دعا کے پڑھنے کے بعد سیدہ کا وسیلہ دے کر پروردگار سے اپنی بخت کی اگر دعا کرے تو وہ 50 سالہ عورت ہو یا وہ مرد جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، جس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بھی اس کو استعمال کریں تو یقیناً پروردگار ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرمائے گا. یہ پانی روز جمعہ تلاوت کرنا ہے، اس پانی پر تلاوت کر کے اس کو استعمال کرنا ہے. کسی بھی قسم کی حاجت ہے، گاڑی کا، مکان کا، رزق کا، اولاد کا، کسی قسم کا مسئلہ ہے، اس پانی کو استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ اس پانی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ محبت زوجین میں، شوہر اور بیوی کے درمیانی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر اس کو پانی پہ دم کر کے دونوں کو پلایا جائے تو دونوں کی الفت بڑھ جاتی ہے. اگر کسی مٹھائی پر دم کر کے کھلا دیا جائے تو بے انتہا الفت اور پیار دونوں میں پیدا ہو جاتا ہے. اور اس پانی کو اگر ایسے شخص کو دیا جائے جس پہ سحر ہو، جس پہ اثرات ہوں، نظر بد ہو، اگر وہ روز جمعہ اس کی تلاوت کر کے اس پانی پر چہل قلید پڑھ کے اس پانی سے غسل کر لے تو پروردگار اس کے تمام سحر اور جادو کو ختم کر دے گا، تمام نحوست کے اثرات دور ہو جائیں گے. یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اس پانی سے غسل کرے گا پروردگار اس کو ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. بچوں کے حافظے کے لیے، یعنی کہ جو مصیبت آپ کے ذہن میں آتی ہے، جو پریشانی آپ کے ذہن میں آتی ہے، جناب سیدہ کا وسیلہ دے کر، جناب سیدہ کے واسطے سے اگر اس کو جمعے والے روز پڑھ کر پانی کو استعمال کیا جائے تو یقیناً پروردگار آپ کی اس حاجت کو پورا کرے گا. اور اگر کوئی شخص
किसी जालिम के पास जाने का मसला पेश आ गया है, किसी के दफ्तर में जो लोग हैं वो उसके मुखालिफ रहते हैं, उसके बॉस जो हैं वो उसके मुखालिफ रहते हैं, वो चाहता है कि मेरे मुखालिफत उनसे ख़त्म हो जाए, तो उस शख्स को चाहिए कि रोज़ जुम्मा अर्क के गुलाब पर चहले कलीद की तलावत करे और इसको अपने चेहरे पर मल के जाए। तो वो उस तमाम अफराद जो उससे नफरत रखते थे या गुस्से से बोलते थे, वो तमाम अफराद के दिल में परवरदिगार इसके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। जनाब सैयदा का तालीम करदा अमल है, और जनाब सैयदा के मुंह से निकली हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम अपने मोमिनीन को, कि याद रखा जाए ये जुज़्वे रिसालत है, ये जुज़्वे नबूवत है। वो लक़ब, वो मकाम जो जनाब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दे सकते हैं या हमारी नजर में है, जनाब सैयदा उसका जुज है, उसका हिस्सा है। अब जनाब सरवरे कायनात की जो जात है वो जात बाला सिफात ऐसी लायके सिफ्त है कि वो नहीं कलाम करती जब तक वही का नजूल नहीं होता। तो जनाब सैयदा उसी जुबाने वही की जुज हैं, यानी कि जो जनाब सैयदा बयान करती हैं ना, वो भी यकीनन वही परवरदिगार ही से बयान करती हैं, क्योंकि वो उस नबी की जुज हैं, हिस्सा हैं, उस नबी की नबूवत का, उस नबी की रिसालत का जुज है, जो बगैर वही के कलाम नहीं करता। तो जो इतनी पाको पाकीज़ा हस्तियों से जो दुआ हमें तालीम दी गई है, वो यकीनन उतनी ही ज्यादा पुरतासीर होगी। फ़कत और फ़कत ज़रूरत हमारे यकीन कामिल की है, अपने इत्तेकाद की है, कि हम जनाब सैयदा की तालीम करदा दुआ को इस तरीके से तलावत करें कि जो बेहतरीन तरीका है, और जनाब सैयदा ने जो तालीम दी है दुआ, उस पर यकीन कामिल रखते हुए हर हाजत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, तो परवरदिगार यकीनन आपकी हाजत को पूरा फरमाएगा। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार तमाम मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, तमाम मोमिनीन की हाजात जो है वो पूरी फरमाए, और हम सबको सही मानों में सीरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।